بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے وہ کون سے 4 کام ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے؟ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عورت ہو وہ گھر بنتا ہے۔ عورت کے بغیر کوئی گھر بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ اگر ایک عورت عقل مند اور سلیقہ مند ہو تو وہ اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی عورت جسے گھرداری کے طور طریقے اور سلیقے نہیں آتے، وہ اس گھر کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ جس انسان کے گھر میں غریبی، مفلسی اور تنگ دستی ہو، اس انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے انسان کے لیے کہ اگر جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو آنے والا انسان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور اس رزق سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تنگ دست ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ارشاد فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت اچھا کماتا ہوں لیکن پھر بھی میرے گھر میں تنگ دستی اور غریبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح کر لو۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا نکاح کر لو۔ تو وہ آدمی چلا گیا، اس نے دوسرا نکاح کیا اور دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور ارشاد فرمانے لگا یا رسول اللہ، میں نے دوسری بار بھی نکاح کر لیا ہے لیکن میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر نکاح کرو، یعنی تیسری مرتبہ نکاح کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے تیسری بار نکاح کیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو اس نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اچھا خاصا کماتا ہوں لیکن میرے گھر میں تنگ دستی اور غریبی ہے اور بے برکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی بار نکاح کر لے۔ اس نے نکاح کر لیا۔ جب وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اب کی بار اس کے حالات پہلے سے کئی گنا بہتر تھے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ عورت کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے رزق چھین بھی سکتا ہے۔ بزرگان دین نے 4 ایسے کاموں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کرنے سے گھر میں بے برکتی، مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 1 ہے شام کے بعد جھاڑو لگانے سے۔ شام کا وقت ایک انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک اس وقت انسان کو کسی سے بات کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر و اذکار اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ دن میں ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہوتے ہیں، فرشتے شام کو انہی اعمال کو اللہ کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت چپ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ شام کے وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت شیاطین کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے شام کے وقت کوئی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے انسان کو روحانی طور پر بھی نقصان ہو۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ شام کی بجائے دن کو جھاڑو لگائیں اور اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2 ہے ننگے سر ہو کر کھانا بنانا۔ ننگے سر ہو کر کھانا بنانے کے اخلاقی طور پر بھی بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اگر اسلامی روح سے اس کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی رزق کے ساتھ بے حرمتی ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو چھین لیتا ہے۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھنا عورت کی عزت و تکریم کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہم اذان سنتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے یا کوئی بھی اسلامی بات سنتے ہوئے احتراماً اپنے سر میں دوپٹہ رکھتے ہیں۔
رزق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی، لہٰذا اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا مفلسی اور غریبی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق کو اگر انسان ٹوٹے ہوئے برتن میں کھا لے تو اس سے رزق کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوبصورت اور اچھے برتن میں کھانا کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت میں موجود خوبصورت برتنوں کا ذکر کیا ہے جو کہ سونے چاندی سے بنے ہوں گے۔ ان کو بیان کرنے کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رزق کو ہمیشہ خوبصورتی سے پیش کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ نمبر 4 ہے سورج نکلتے تک سوتے رہنا۔ قرآن مجید میں اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے کتنے فائدے ہیں، کیونکہ صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں فرشتے رزق کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب فرشتے انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے تو اس کے حصے کے رزق کو کم لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے صبح سویرے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی تلاش اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا ہر مخلوق صبح سویرے اٹھ کے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور صبح کے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ جو شخص دن کو دیر تک سوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو رزق عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق چاہیے تو صبح سویرے اٹھ کے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ کسی بھی گھر میں رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جن گھروں میں صدقہ خیرات نہیں ہوتا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے، بے نمازی بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے اور اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔